اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہ الفاظ آج سے کچھ 6 برس پہلے ادا کیے تھے۔ ان کی اسپیچ کا پس منظر بھی شاید آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اگر نہیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ بات ہے پلوامہ حملے کے بعد 27 فروری 2019 کی، جب پاکستان ایئر فورس نے انڈین پائلٹ ابھینندن کا طیارہ مار گرایا تھا اور پائلٹ کو زندہ گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اس واقعے نے بھارتی ایئر فورس کی صلاحیتوں پر کئی سوالات اٹھا دیے تھے۔ ظاہر ہے جو حکومت اس ساری کشمکش اور شرمندگی کی ذمہ دار تھی، اس نے کور اپ کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تو گھڑنا ہی تھا۔ تو نریندر مودی نے یہ بیانیہ پیش کیا کہ اگر رافیل ہوتے تو نتیجے مختلف ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دین اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، جو فرانس کے ساتھ رافیلز کی جلد خریداری کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ایسا ان کا خیال تھا۔ اب دوستو ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور 6 سال بعد مئی 2025 میں آتے ہیں۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک افسوسناک ملیٹنٹ اٹیک ہوتا ہے، جس میں 26 بے گناہ سیاح جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس حملے کا الزام بھارت بنا کسی ثبوتوں کے فوراً ہی پاکستان پر عائد کر دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات جو پہلے ہی سے کافی خراب چلے آ رہے تھے، مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ بھارت اس کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر میں مختلف لوکیشنز پر اسکیلپ اور ہیمر پریسیژن گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کر دیتا ہے۔ یہ حملہ رافیل اور دوسرے روسی ساختہ طیاروں سے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی فرینچ رافیل جس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ لیکن دوستو نتائج اس پر بھی کچھ مختلف نہیں ہوتے، بلکہ شاید 2019 کے مقابلے میں بھی بھارت کو کہیں زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان میں بھارتی جارحیت کے بعد بھارت کو اپنی نوعیت کے منفرد ڈاگ فائٹ میں فائٹر جیٹ سے پاکستان کے دعووں کے مطابق ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ پاکستان نے اپنی ہی ایئر اسپیس میں رہتے ہوئے ممکنہ طور پر چائنیز ساختہ J-10C پر نصب PL-15 میزائلز کا استعمال کیا اور بھارتی ایئر کرافٹس کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی عسکری ذرائع کے مطابق تباہ کیے گئے طیاروں میں 3 رافیل فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں۔ بھارتی سورسز 5 نہیں بلکہ 3 فائٹرز کی تباہی کنفرم کرتے ہیں، لیکن وہ 3 طیارے کون سے تھے اس بارے میں کچھ کنفرم نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، بین الاقوامی میڈیا اور فرینچ انٹیلیجنس کے ایک ہائی رینک آفیشل طیارہ تباہ ہو جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ وہی اسٹیٹ آف دا آرٹ کو جنریشن رافیل طیارہ ہے جس کی ڈیلیوری ملنے پر بھارت میں خوشیاں منائی گئی تھی اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایئر کرافٹ کو پھول اور ناریل پیش کیے تھے۔ ایئر کرافٹ کے ویلز کے نیچے لیمو رکھ کر بھی اسے ویلکم کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں بھارتی طیارے کرائے جو ہیں موجودہ ماڈرن وارفیئر میں ایک بڑی خبر تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ماڈرن کامبیٹ میں رافیل طیارہ گرایا گیا ہو۔ اس کا منفی اثر رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز پر بھی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس میں دیکھا گیا۔ رافیل طیارے کو ٹارگٹ کرنے والے چائنیز فائٹر جیٹ J-10C کو بنانے والی چائنیز کمپنی چینگوا ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی ویلیو میں اچانک بڑا اضافہ بھی نوٹ کیا گیا۔ تو دوستوں ہم مختصراً یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، رافیل کی ہسٹری مختصراً کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت نے فائٹر جیٹس کیسے حاصل کیے اور بھارت کی اپوزیشن کے ساتھ رافیل ڈیل کے حوالے سے بھارت میں تنازع کیا تھا۔ آخر میں چائنیز J-10C کا رافیل کے ساتھ موازنہ بھی کریں گے۔ تو آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ رافیل طیارے کی ضرورت 1970 کی دہائی میں پیش آئی تھی، جب فرانس نے اپنے ایئر کرافٹس کے پرانے فلیٹ کو ریپلیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر فرانس برطانیہ، جرمنی، اٹلی وغیرہ کے ساتھ مل کر ملٹی نیشنل یورو فائٹر ٹائفون پروجیکٹ کا حصہ تھا، لیکن بعد میں فرانس نے اپنا ہتھیارہ ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے فیچرز اور ایکسپورٹ پر اسے زیادہ کنٹرول حاصل، لہٰذا فرینچ کمپنی ڈیسالٹ ایویشن نے رافیل ڈیزائن کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔ یہ کمپنی پہلی بار ایئر کرافٹ تیار نہیں کر رہی تھی، بلکہ میراج جیسے طیارے بھی اس کمپنی کے کریڈٹ پر پہلے ہی سے تھے۔ رافیل کے پروٹوٹائپ رافیل اے نے 1986 میں اڑان بھری، لیکن اسے فوراً ہی سروس میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ میں اچھا خاصا وقت لیا گیا۔ بالآخر 2004 میں رافیل ایم یعنی نیول ورژن کی پہلی کھیپ فرینچ نیوی میں شامل کی گئی۔ اس کے بعد 2 سیٹر رافیل بی اور سنگل سیٹر رافیل سی کو 2006 میں فرینچ ایئر فورس نے اپنے بیڑے میں شامل کر لیا۔ دوستوں، رافیل 4.5 جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ ملٹی رول کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایئر کرافٹ ایک ہی فلائٹ میں ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو سرفیس ریکن یعنی دشمن کے ریڈار سگنلز کو جیم کرنے اور چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایئر کرافٹ مکمل طور پر اسٹیلتھی نہیں، یعنی یہ ریڈار کی نظروں سے مکمل طور پر نہیں بچ سکتا۔ 2 انجن ایئر کرافٹ، اس کی لمبائی 15 میٹر سے کچھ زائد ہے، ونگ سپین
لگ بھگ 11 میٹرز ہے۔ راویل کی سپیڈ میک 8 یعنی آواز کی سپیڈ سے 1.8 گنا ہے، یعنی تقریباً 222 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں بی آن رینج ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے رافیل میٹیور میسائل استعمال کرتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 150 سے 200 کلومیٹر تک ہے، جبکہ ایئر ٹو سرفیس ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے رافیل اسکیلپ کروز میسائل استعمال کرتا ہے، جس کی رینج 500 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ ہیمر پریسیژن گائیڈڈ میسائل بھی رافیل سے فائر کیے جا سکتے ہیں، جن کی رینج 60 سے 70 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہی دونوں یعنی اسکیلپ اور ہیمر میسائل بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ رافیل کا کامبیٹ ریڈیس یعنی ایئر بیس سے اڑان بھرنے، مشن مکمل کرنے اور بغیر فیول کیے واپس بیس پر لینڈ کرنے کا فاصلہ اپروکسیمیٹلی 1850 کلومیٹرز ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بھارت نے یہ طیارے کیسے حاصل کیے تھے اور اس سے متعلق کیا کنٹروورسی بھارت میں پیدا ہوئی تھی۔ بھارتی فضائیہ کے لیے 126 ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ کی خریداری کی ضرورت 2007 میں محسوس کی گئی تھی۔ بھارتی حکومت نے جدید لڑاکا طیاروں کی تلاش، ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کے لیے میڈیم ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ کانگریس کے دور میں طویل تخلیقی اور فلائٹ ایویلیویشن کے بعد 2012 میں رفال طیارے کو سب سے کم قیمت اور بہترین آپشن کے طور پر منتخب کر لیا گیا تھا۔ اصل منصوبے کے مطابق 18 طیارے براہ راست تیار حالت میں فرانس کی طرف سے فراہم کیے جانے تھے، جبکہ باقی 108 طیارے بھارت میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ (HAL) ہال کے ذریعے تیار کیے جانے تھے، جس میں ڈسالٹ کمپنی کی جانب سے ٹیکنالوجی کی منتقلی کی شامل تھی۔ تاہم ہال اور ڈسالٹ کمپنیز کے درمیان ٹیکنالوجی منتقلی سے متعلق اختلافات کی وجہ سے یہ ڈیل مکمل نہ ہو سکی۔ 2014 میں جب بی جے پی کی حکومت بن گئی اور نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو 2015 میں فرانس کے ٹور پر انہوں نے پچھلی ڈیل کو کینسل کرتے ہوئے ایک نئی ڈیل فرانس کے ساتھ سائن کرنے کا اعلان کر دیا۔ 7.87 بلین یوروز کی یہ نئی ڈیل 2016 میں سائن ہوئی، جس کے تحت اب 36 بیاہ شدہ رفال طیارے بھارت کو فرانس نے فراہم کرنے تھے۔ اس نئی ڈیل میں سرکاری ادارے ہال کی بجائے پرائیویٹ کمپنی ریلائنس کو بعد میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے منتخب کیا گیا۔ نئی ڈیل میں پر یونٹ پروفائل کی کاسٹ بھی پہلے والی ڈیل سے 41% زیادہ ہو چکے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس نئی ڈیل پر سوالات اٹھا دیے ہیں، جن میں 2 سوالات انتہائی اہم تھے کہ طیارے کی قیمت اتنی زیادہ اچانک سے شو کیوں ہو گئی، اور حال یعنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جیسی تجربے کار ادارے یعنی کمپنی کو چھوڑ کر ریلائنس کمپنی کو کیوں چنا گیا، جو نئی اور کم تجربے کار کمپنی تھی۔ یہ ایشو سپریم کورٹ میں گیا، لیکن 2018 میں بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس ڈیل میں کوئی بے ضابطگی یا بے حساب تغفل نہیں ہوئی۔ بہرحال اس سیاسی کشمکش کے باوجود یہ طیارے بھارت کو 2019 کے آخر میں ڈیلیور ہونا شروع ہو گئے۔ 2022 میں 36 رفائلز کی ڈیلیوری مکمل ہوئی۔ اپریل 2025 میں بھارت نے $7.7 بلین کی ایک ڈیل بھی سائن کی۔ فرینچ کمپنی نے بھارت کو فراہم کرنے ہیں رافیل کے مقابلے میں J-10C چائنیز 11 ہے، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے استعمال میں ہے۔ سنگل انجن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے، یہ بھی 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے، اور رافیل کی سپیڈ جہاں میک 1.8 ہے، وہیں J-10C کی 1850 کلومیٹرز کے مقابلے میں تقریباً 1400 کلومیٹرز ہے۔ J-10C PFM بیونڈ ویژول رینج ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے PL-15 میزائل کا استعمال کرتا ہے، جس کی ڈومیسٹک ورژن کی رینج 300 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ رافیل سے فائر کیے جانے والی میٹیور اور میکا میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر تک ہے۔ ایئر ٹو سرفیس ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے J-10C KD-8 اور LS-6 میزائل کا استعمال کرتا ہے، جن کی رینج بالترتیب 250 اور 60 کلومیٹر تک ہے۔ ایئر ٹو سرفیس ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے اپنا رافیل اسکیلپ اور ہیمر میزائل کا استعمال کرتا ہے، جن کی رینج بالترتیب 500 اور 70 کلومیٹر تک ہے۔ رافیل کامبیٹ ٹیسٹڈ ایئر کرافٹ ہے، جبکہ J-10C کا حالیہ پاک بھارت کشیدگی سے پہلے کوئی کامبیٹ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ دونوں ایئر کرافٹ کم و بیش ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہے،
یا یوں کہا جا سکتا ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے رافیل کو کچھ ایریاز میں برتری حاصل ہے، لیکن لاگت یعنی کاسٹ کے اعتبار سے دونوں طیاروں میں اچھا خاصا فرق ہے۔ GF-10C کی ایک یونٹ کی لاگت جہاں 40 سے 50 ملین ڈالرز ہیں، وہیں رافیل کا ایک یونٹ 100 سے 120 ملین ڈالر تک آتا ہے، جبکہ اس میں کچھ باقی اس کی ایکسیسریز یا لوازمات شامل کر لیا جائے تو اس کی ایک طیارے کی لاگت 250 ملین ڈالر کے لگ بھگ بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ طیاروں کے علاوہ طیاروں کو اڑانے والے پائلٹ کی صلاحیتوں پر بھی یہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کامبیٹ میں کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیسے پاکستانی ایئر فورس پائلٹس نے بھارت کے 3 رافیل اپنا نقصان کیے بغیر گرا ڈالے۔ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل سرجیت پشک باردھرکار کو حال ہی میں جبری طور پر ریٹائر کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے رافیل اور انڈین ایئر فورس کے پائلٹس کی صلاحیتوں پر کنسرنز کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بھی سوالات اٹھائے تھے کہ پاکستانی ریڈار سگنلز رافیل سیاروں کو بار بار آسانی سے انٹرسپٹ کر رہے تھے۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو، آپ نے اگر ملٹی میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز بنانے کے لیے حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ شکریہ۔